اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جو آپ سچ مانتے ہیں کیا وہ سچ ہے، تو زیادہ تر لوگ بنا سوچے جواب دیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ سچ ملا کہاں سے؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی پاور نہ تو گن ہے، نہ ہی آرمی ہے، اور نہ ہی پیسہ ہے، بلکہ وہ ہے نریٹو کنٹرول۔ اور جو نریٹو کنٹرول کرتا ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا دیکھیں، کیا سمجھیں اور کیا بھول جائیں۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ پاور کیسے سچ کو شیپ کرتا ہے، کیسے کچھ سچ امپلیفائی ہوتے ہیں اور کچھ سچ اتنی خاموشی سے دب جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میڈیا، ایجوکیشن، ٹیکسٹ بک، نیوز اور حتیٰ کہ جو ہم کامن سینس کہتے ہیں، یہ سب پاور کے فلٹر سے گزر کر عوام تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیا کو سمجھتے ہیں۔ آپ جو نیوز دیکھتے ہو اس کا صرف کنٹینٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز نہیں دکھانا۔ 2022 اور 2023 میں یوکرین کے وار نے پوری گلوبل میڈیا سپیس کور کر لی۔ 24/7 ہیڈ لائنز، ایکسپرٹ پینلز، لائیو میپس اور بریکنگ نیوز۔ اسی وقت سوڈان میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے، لیکن گلوبل میڈیا لگ بھگ خاموش تھی۔ سوال یہ نہیں کہ یوکرین کی جان زیادہ قیمتی ہے اور سوڈان کی کم۔ اصل بات یہ ہے کہ کس کنفلکٹ سے کس گلوبل پاور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ کوئی کنسپائریسی نہیں، یہ ڈاکومنٹڈ میڈیا بیہیویئر ہے۔ ہر بڑا میڈیا ہاؤس کسی کارپوریٹ، پولیٹیکل یا اسٹیٹ انٹرسٹ سے لنکڈ ہوتا ہے۔ اور جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز اور بھی زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں سالوں تک بلوچستان کے مسنگ پرسن کا ایشو نیشنل میڈیا پر لگ بھگ خاموش رہا ہے۔ ہیومن ورکنگ گروپ آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس، ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ ہیئرنگ، سب ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن پرائم ٹائم ٹاک شو لگ بھگ خاموش ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس ایشو کو سپوٹ لائٹ ملنی چاہیے اور کس کو نہیں۔ جب پاور انکمفرٹیبل ہو تو سائلنس خود ایک ٹول بن جاتا ہے۔ سینسرشپ ہمیشہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی اگنور کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب ایجوکیشن اور ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ اسکول کے ٹیکسٹ بک فیکٹ تو سکھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹرپریٹیشن بھی سکھاتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس، یو کے، ہر ملک کے ہسٹری کے ٹیکسٹ بک کو دیکھیں، سیم ایونٹس، ڈیفرنٹ ہیروز اور ڈیفرنٹ ویلن۔ برٹش امپائر کو یو کے ٹیکسٹ بک میں سویلائزنگ فورس کہا جاتا ہے اور کالونیز کے لیے وہ ایکسپلائٹیشن اور لوٹ تھا۔ ایک مشہور بات یاد آتی ہے، ہسٹری از ریٹن بائی وکٹرز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہارا وہ غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو جیت گیا اس کی کہانی زندہ رہتی ہے۔ پاکستان کا ایک کلیئر اگزامپل یہاں 1971 وار ہے۔ ٹیکسٹ بک میں زیادہ تر اسے انڈین ایگریشن کے طور پر دکھایا ہے، لیکن حمود الرحمن کمیشن جو بعد میں ڈی کلاسیفائیڈ ہوئی، اس نے انٹرنل فیلیئرز، پولیٹیکل مسٹیک اور لیڈرشپ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ رپورٹس ڈیکیڈز تک عوام سے چھپی رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان غلط ہے اور انڈیا صحیح، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کہانی عوام کو بتائی نہیں گئی۔ پاور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہانی کا کون سا حصہ یاد رکھا جائے اور کون سا حصہ بھلا دیا جائے۔ اب آتے ہیں لینگویج اور فریمنگ پر۔ ایک ہی ایکشن کو دو مختلف طریقوں سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ملک کرے تو نیشنل سیکیورٹی آپریشن، اور اگر دوسرا ملک کرے تو ہیومن رائٹ وائلیشن۔ پاکستان میں اگر انٹرنل ملٹری آپریشن ہو جائے تو اکثر انہیں لا اینڈ آرڈر آپریشن کہا جاتا ہے یا پھر اینٹی ٹیرر ڈرائیو کہا جاتا ہے۔ لیکن بالکل وہی چیز اگر کسی دوسرے ملک میں ہو تو میڈیا اور انٹرنیشنل رپورٹس اسے ہیومن رائٹ وائلیشن کہتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ آپریشن کا نہیں، مسئلہ فریمنگ کا ہے۔ پاور اپنی زبان خود چوز کرتی ہے اور عوام بھی دھیرے دھیرے اسی زبان میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پیٹرن بھی سیم ہے۔ 2003 کا عراق وار آپ کو یاد ہوگا۔ ریزن دیا گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ بعد میں یو این انسپیکٹر اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نے کنفرم کیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہی نہیں تھا،
لیکن تب تک ملک تباہ ہو چکا تھا اور لاکھوں سویلین مر چکے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کس کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا؟ لگ بھگ کسی کو بھی نہیں۔ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بھی یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ مشرف ایرا سے لے کر ریسنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ تک کئی فیصلوں کا نقصان عوام نے بھگتا ہے، لیکن ڈیسیژن میکر ڈیل، کورٹس اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پر اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جاتے ہیں۔ جب پاور نیریٹو کنٹرول کرے تو غلطی پالیسی فیلئر بن جاتی ہے اور ذمہ داری ہوا میں گم ہو جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے عوام کو پاور دی ہے، لیکن اصل میں ریالٹی یہ ہے کہ پاور صرف الگورتھم کے ہاتھ سے بدلی ہے۔ جو چیز غصہ پیدا کرتا ہے، فیئر کریٹ کرے یا پولرائزیشن کو بڑھائیں، الگورتھم اسے پش کرتا ہے۔ سچ بورنگ ہوتا ہے اور ایموشن وائرل ہوتے، اس لیے فیک نیوز ویریفائڈ فیکٹ سے زیادہ تیز پھیلتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹ آرگنائزیشن کے مطابق پولیٹیکل نیریٹو کو پش کرنے کے لیے بوٹس اور پیڈ ایمپلیفیکیشن یوز ہوتی رہی ہیں۔ عوام کو لگتا ہے کہ سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف الگورتھم کا ایلیوژن ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا سچ مر جاتا ہے؟ نہیں، سچ مر نہیں جاتا، اسے مہنگا بنا دیا جاتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اسے پریشر فیس کرنا پڑتا ہے۔ جرنلسٹ، وسٹل بلور اور ایکٹیوسٹ ہر دور میں ایڈورڈ سنوڈن، جولین انٹرنیشنل اگزامپل ہے۔ پاکستان میں بھی جو جرنلسٹ اور اینالسٹ انکمفرٹیبل سوال پوچھتے ہیں، ان پر پریشر ڈاکومنٹڈ ہے۔ کبھی شو بند ہو جاتا ہے، کبھی کیسز ہوتے اور کبھی کریکٹر اسیسینیشن تک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جرنلسٹ صحیح ہوتا ہے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ سچ بولنا ہمیشہ پاور کے لیے رسکی ہوتا ہے۔ اس سب کا سیدھا اثر عوام پر ہوتا ہے۔ جب عوام کو آدھا سچ ملتا ہے یا مینیپولیٹڈ سچ ملتا ہے تو ان کے ڈیسیژن بھی فلاڈ ہوتے ہیں۔ پھر لوگ اپنے ہی انٹرسٹ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں، اپنے ہی اپریسر کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ بدل نہیں رہا۔ اصل میں چینج اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ پاور صرف سسٹم کو کنٹرول نہیں کرتا، پاور سوچ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اگزامپل صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پاور کا میکینزم گلوبل ہوتا ہے، صرف چہرے لوکل ہوتے ہیں۔ افریقہ ہو، مڈل ایسٹ ہو یا پھر ساؤتھ ایشیا، پیٹرن ایک ہی ہے۔ پاور کے لیے جنگ، عوام کا قتل اور پھر سائلنس۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سائنیکل بنانا نہیں، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اویئر بنانا ہے۔ جب آپ نیوز دیکھیں تو آپ سوال پوچھیں کہ یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے اور یہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا۔ جب ہسٹری پڑھیں تو پوچھیں کہ یہ کس کی نظر سے لکھی گئی ہے، اور جب کوئی نریٹو بہت کلین لگے تو سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ چھپا ہوا ہے۔ پاور تب کمزور ہوتی ہے جب آپ سوال پوچھتے ہیں، اور سوال پوچھنا ہر دور میں سب سے بڑی ریزسٹنس رہی ہے۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف سچ نہیں بلکہ سچ کے پیچھے کا پورا سسٹم سمجھائیں تو دا اسرار ایفیکٹ کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم صرف سچ نہیں بولتے، ہم سچ کا سٹرکچر سمجھتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں، پاور صرف گند سے نہیں آتی، پاور کہانی سے بھی آتی ہے۔